السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے ایک ایسے صدقے کی جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ادا کرنا لازم ہے، خواہ کوئی شخص مفلس اور نادار ہے، خواہ کوئی شخص اہل ثروت یا صاحب استطاعت ہے، ہر شخص پر اس صدقے کا ادا کرنا لازم ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر واجب ہے کہ وہ انسان اس صدقے کو ادا کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقہ، کل یوم تطلع فیہ الشمس، تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ، وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے، ایک شخص اگر دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک آدمی اگر سوار کی مدد کر کے اسے سواری پر بٹھاتا ہے یا اس کا سامان اٹھا کر اس کو پکڑا دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پاکیزہ کلمہ بھی کہنا، منہ سے اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سلامی، یعنی کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے اعضاء کے جوڑوں اور ہڈیوں پر صدقہ لازم ہے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تعدل بین اثنین، دو جھگڑنے والوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، یہ بھی صدقے کا حق ہے۔ الکلمۃ الطیب یعنی پاکیزہ کلمہ۔ پاکیزہ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی تسبیح، تمجید، تحلیل اور توقیر بیان کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دعائے خیر کسی کے لیے کرنا، کسی کے لیے سلامتی کی تمنا رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ خطوۃ، دو قدم چل کر مسجد کے لیے جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تمیت الاذی، تکلیف دہ چیز کو رستے سے دور کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ خیرات کے متعلق مختلف صورتیں اور مختلف تفصیلات ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج سے قبل۔ صدقہ صرف وہی نہیں جو کہ ہم چند روپے یا چند ضرورت کی چیزیں کسی کو فراہم کرتے ہیں، بلکہ صدقہ خیرات کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور جو انسان دو آدمیوں کے درمیان روزانہ انصاف کرے، اس کے لیے باعث صدقہ ہے۔ انسان کے بدن میں کتنے جوڑ ہیں، اس سلسلے میں بہت سی احادیث سیاستہ میں موجود ہیں جن کا احاطہ ادھر کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ ہر ایک کو بتانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا، لیکن ہم چند احادیث کو یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہیں، بس جس نے اللہ کا ذکر کیا
اس کی حمد بیان کی، لا الہ الا اللہ پڑھا، سبحان اللہ کہا، مسلمانوں کے راستے سے پتھر ہٹایا، کانٹے کو دور کیا یا ہڈی کو راستے سے ہٹا دیا۔ سادہ مفہوم یہ کہ ہر وہ چیز جو کہ تکلیف کا سبب بنے اس کو راستے سے ہٹا دیا، نیکی کی تلقین کی یا برائی سے منع کیا، تو 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر اس نے صدقہ کیا، اور اس آدمی نے اس روز اپنے نفس کو آگ سے بچا لیا۔ اس ٹاپک کی بہت سی احادیث ہمیں صحیح ستہ میں ملتی ہیں، یعنی کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ اگر یہ صدقہ کبھی سوچیں کہ مال خرچ کر کے یا مال ادا کر کے دیا جاتا، یا اگر یہ صدقہ مال خرچ کر کے ادا کرنے کا حکم دے دیا جاتا تو شاید ہم ساری زندگی اپنا مال اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے میں صرف کر دیتے اور خود فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے پایہ نعمتیں کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان نعمتوں کا شکر تو دور کی بات ہے، ان کا شمار بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس کے بعد صحت و تندرستی ہے۔ بدن صحت و تندرستی سے ہی جو ہے انسان کا چست ہوتا ہے، اور جب صحت ہوگی تو انسان اعمال کے کرنے پر قادر بھی ہوگا۔ تو ان اعمال میں سے 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے وہ بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی 360 جوڑ ہیں جن پر انسان کھڑا ہو کر تمام تر کاموں کو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ان نعمتوں کا شکر تو واجب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اس صدقے کو ادا کرنے کی وہی صورتیں ہیں جو ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور صلح کروانا، ہر قدم اخلاص کے ساتھ مسجد کی طرف، نماز کی طرف اٹھانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پاکیزہ کلمہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تمجید بیان کرنا، تحلیل بیان کرنا، توقیر بیان کرنا، اور لوگوں کے درمیان اچھی سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی خدمت خلق ہے جس کو اگر انسان کرے تو انسان کے بہت سے ایسے صدقات ہیں جو ادا ہو جاتے ہیں جسم کے حوالے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہ صدقہ کیسے ادا کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے؟ تو ہم نے فرمایا مسجد کو صاف کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اگر ان کاموں کا موقع نہ ملے تو تہجد کی 2 رکعت ہر جوڑ کے لیے باعث صدقہ بنیں گی۔ تو جس شخص نے ایسا کیا گویا کہ اس نے اپنی جان کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیا۔ تو دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ تو ان احادیث کے سیاق و سباق سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اسی طرح بدن کے اعضاء کی بھی زکوٰۃ ہے، اور اس جسم کی زکوٰۃ چھوٹے چھوٹے بھلائی کے کاموں سے ادا ہوتی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا ذکر حدیث میں آ چکا ہے، لہٰذا ہر تندرست اور توانا انسان کے لیے اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور ہمیں نیکی کے کاموں میں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔